ناظرین وقفے سے بعد ایک باری پھر جی آیا کہ اج اسانی بیٹھک نے مزمان ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب تے اجمل خان وزیر صاحب دا مزماناں نال گل بات نا سلسلہ ایک باری پھر شروع کرنے ہیں. اچھا اجمل صاحب اساں اتھوں ہی گلاں نا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے ہیں جتھوں ختم ہویا سا. تساں دسنے پے سیو سیاست نے حوالے نال. وہ میں جو آپ کو بات کر رہا تھا نا کہ اس میں مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں کسی پولیٹیکل گھرانے سے میرا تعلق نہیں ہے. اچھا. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے جو بھی میری پولیٹیکل لائف ہے اس میں بھی اس طرح نہیں ہوا ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کی ہوگی کہ کسی کے کام آؤں. جس کے لیے میں سیاست کرتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہمارے بہت سارے دوست ہوتے ہیں وہ سیاست میں حصہ نہیں لیتے. وہ سیاست کو کہتے ہیں کہ یار یہ اچھا وہ نہیں ہے اور فلانا, جس کے بارے میں بڑے کمنٹس کرتے ہیں. لیکن میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ یار دیکھو اس طرح تو پھر یہ سارے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں آئیں اور ایک رات میں سب کچھ ٹھیک کر لیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب سے یہ ہمارا ملک بنا ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد لیاقت علی خان کے اس کے بعد پہلا مارشل لا آپ کا 58 میں جب لگا, جب جنرل ایوب خان صاحب آئے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب وہ مارشل لا لگتا ہے اس کا جو پہلے جو پیٹرولیم منسٹر تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا, کیونکہ یہ ینگ وہ تھا. لیکن اگر آپ اس کا اس وقت فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ سر شاہ نواز کا بیٹا تھا. تو ایک بڑا جاگیردار اور ایک بڑا وہ تھا. تو وہ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں, پھر آپ 65 کو دیکھیں, اس میں دیکھیں. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ جس طریقے سے یہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں یہ جو پولیٹکس میں ان کو بڑا تیار پلیٹ میں مل جاتا ہے. ان کے لیے کچھ کرنا نہیں, موروثی سیاست ہے نا سر. تو اور دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں, ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ عوام کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی نہیں ہوتا. وہ بیٹھے بیٹھائے ایم پی اے بھی بن جاتے ہیں, ایم این اے بھی بن جاتے ہیں, سینیٹر بھی بن جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ آ رہا ہوتا ہے بنا بنایا ان کی ملی جلا. اور دوسرا پھر عوام کے پاس بھی آپشن نہیں ہوتا. عوام کے سامنے وہی 3-4 جو علاقے کی جاگیردار سرمایہ دار وہی لوگ ہوتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ عوام کو ایک فٹ بال بنایا ہوا ہے. میں ادھر سے آپ کو کک کرتا ہوں, آپ مجھے کک کرتے ہیں, آپ ڈاکٹر صاحب کو کک کرتے, مطلب یہ ایک باریاں لگی ہوئی ہے اس میں. بالکل یہ گل میں ہوں چاہساں ڈاکٹر صاحب کو میں پوچھنا چاہساں کہ تساں میں کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ سا یا تساں بھی اس طرح ہی آئے ہو ایک جذبے نے تحت سیاست وچ؟ اجمل صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے جو انہوں نے فیملی کا کہا تھا. مجھے اس سے آپ اپنی لائف میں چیزوں کو کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ کسی چیز سے ملاتے ہیں. امیر معاویہ, حضرت امیر معاویہ ہمارے چھٹے وہ تھے, خلیفہ تھے. ان کے بعد حضرت امام حسین کی باری آنی چاہیے تھی. انہوں نے وہاں پہ اپنے خاندان کا ایشو لیا اور یزید کو لے آئے. یزید واز اے مسلمان, ٹھیک ہے, لیکن وہاں جب انہوں نے کسی کا حق نہیں دیا, مطلب ناانصافی کی, وہاں کیا ہوا؟ کربلا ہوا. اسی لحاظ سے آپ اس وقت آج دیکھ لو, آپ کسی بھی لحاظ سے پولیٹکس دیکھ لو, کسی بھی پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لو, ماں سوائے تحریک انصاف کے, وہاں پہ آپ کو اس کی جھلک نظر آئے گی. نمبر 2, انہوں نے ایک اور تو بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ پولیٹکس بیسیکلی جو ہوتی ہے نا وہ نمائندگی ہوتی ہے عوام کی, لیکن اس سے زیادہ وہ ایک ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں ہمارا اسلام کہتا ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئولن عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ کس چیز سے آپ کو ڈرنا چاہیے؟ آپ کو عوام سے نہیں ڈرنا چاہیے, آپ کو خدا سے ڈرنا چاہیے. آپ سے پوچھ کچھ وہ کریں گے. یہاں تو آپ ان کو نکل کے نکل جاؤ گے, کسی کو جھوٹ بولو, کسی کو سچ بولو گے. رہی بات یہ کہ مجھے جو تھا, میں اس لیے آیا ہوں, اگر میں آج پولیٹکس میں نہ ہوں, میں یہ ملک چھوڑ کر جاؤں تو میں جتنا آج کما رہا ہوں اس سے 10 گنا زیادہ کما لوں گا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میرے دل میں یہ احساس ہے کہ اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ انگلینڈ سے آیا ہوا ہے, چونکہ ہم ان کے غلام تھے تو انہی کے سسٹم ہم نے اپنایا, ٹھیک ہے. ان کے سسٹم میں ایک پارلیمنٹری ہے کہ آپ نے یہاں سے وہ سارے مل کے وہ کرتے ہیں, اور ایک پریمیئر شپ کے لحاظ سے. جب وہاں پہ ان لوگوں نے سب کو ووٹ کا حق دے دیا تھا
تو اس وقت گلیڈسٹون نے بات کی تھی کہ ناؤ دیٹ وی ہیو گیون دا رائٹ آف ووٹ ٹو ایوری ون, اٹ از آور ڈیوٹی ٹو ایجوکیٹ دیم. صحیح, ٹھیک ہے, صحیح. ایجوکیشن لوگوں میں یہاں ہے نہیں. آپ ان سے کس کا وہ تو یہاں پہ اب بھی اگر آپ جائیں وڈیروں کے سامنے لوگ اپنی پیٹھ نہیں کر سکتے. آپ کے ملتان کی طرف, اس طرف جو بڑے بڑے جو گدی نشین جو وہاں سے آ رہے ہیں, ان کے سامنے لوگ پیٹ نہیں کر سکتے. وہ ان کے خلاف کیا وہ کریں گے, چاہے وہ جتنی مرضی زیادتی کر لیں. ہم نے سب سے پہلے اس ملک کو ایجوکیشن دینی ہے. نمبر 2, میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں کہ آپ اس ملک کو اوور نائٹ چینج نہیں کر سکتے. آپ کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں, مثالیں ہم نے اپنے اسوہ حسن سے لینی ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور ویسے بھی ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان, ان کی جو جس کی وہ پیروی کرنا چاہتے ہیں یا جن کو وہ مثال رکھتے ہیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ٹھیک ہے, اسی ذات سے میں ایک بات کرتا ہوں. ایک آدمی آیا جو ہر لحاظ سے برائی میں پھنسا ہوا تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ, میں بہت گناہ کرتا ہوں اور مجھے کوئی ایک چھوٹے بتا دے گناہ کے جو میں کم کر دوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آج سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو. صحیح, ٹھیک ہے. اس آدمی کا یا رسول اللہ یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ایسا گناہ ہے جو میں چھوڑ سکتا ہوں. کر دیا. وہ باہر نکلا کہیں گیا تو اس کی یہ گناہ کرنے کا دل کیا کہ یہ چوری کر لوں یا یہ ڈکیت کر لوں, کر لوں. اس نے کہا نہیں, اگلے مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جا کے بتانا ہوگا, تو میں ان کو کیا کہوں گا, شرمندگی ہوگی. اس نے وہ نہیں کیا. غرض کہ اس دن کے بعد اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. آج اگر ہمارے یہ لیڈر انکلوڈنگ ایوری ون جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, کل سے آپ دیکھیں یہ ملک کیسے نہیں ٹھیک ہوتا. ہم لوگ روزانہ جھوٹ بولتے ہیں, ہم لوگ روزانہ کفر تولتے ہیں. اس عوام کو جس کے لیے ہم کہتے ہیں ہم نمائندے, انہی کو ہی جھوٹ بول کے ان سے جھوٹ بولا جاتا ہے, ان سے بے ایمانی کی جاتی ہے, ان کا حق چھینا جاتا ہے. ان کے لیے کام نہیں کرتے, ان کے نام پہ کام کرتے. جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ اس ملک یا یہ جو پولیٹیکل سسٹم کے لیے ہم نے اس کو بچانے کے لیے یہ کرتے, وہ ان کے بچانے کی بات نہیں کرتے. آپ نے بچانا نہیں کرنا, یہ اپنی انفرادی یا اپنی ذاتی یا اپنی جو ایک ٹولہ ہے ان کو بچانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. آج اگر یہ سارے ہو جائے, مجھے یا عمران خان کو یا تحریک انصاف کو, ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ کون آ کے اس سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ انصاف لے آئیں. انصاف کیا؟ انصاف سب سے پہلے انصاف ہے کہ آپ ایک جو لا کے لحاظ سے انصاف ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو اس کا ہو جائے. ایجوکیشن میں انصاف ہو. ایجوکیشن کا انصاف سمپل میں کیا ہے؟ دیکھیں, ہم جہاز میں جاتے ہیں, مختلف گریڈز ہے, فرسٹ بھی ہے, بزنس کلاس بھی ہے, اکانومی بھی ہے, لیکن ڈیسٹینیشن ایک ہے. ایک آدمی ہے وہ پبلک اسکول میں افورڈ کر سکتا ہوں, پبلک اسکول میں ٹھیک ہے 5,000 روپے فیس دے کے اچھی سیٹ میں ایئر کنڈیشن کلاس اس میں بیٹھ کے میں پڑھ سکتا ہوں, میرا بچہ پڑھ سکتا ہے. لیکن ایک غریب آدمی کا بیٹا ٹاٹ پہ بیٹھے, لیکن اس کا سیلیبس وہی ہونا چاہیے. صحیح, یعنی اور مطلب تساں باقی فیسلٹیاں دیو یا نہ دیو, لیکن کم از کم سیلیبس ایک ہو, بالکل تساں بڑی زبردست گل ہے. تاکہ جب آگے کہیں کمپٹیشن ہو تو پتہ چلے کہ ٹیلنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. ان کو تو آپ غلط پڑھا رہے ہو. یہ ناانصافی ہے کس میں؟ تعلیم میں. صحت میں ناانصافی کیا ہے؟ ٹوٹل 26% اس قوم کے 26% لوگوں کو صحت میسر ہے ٹوٹل. باقی کے 74% اپنی جیب سے صحت کے لیے پیسے دیتے ہیں. یہ ناانصافی ہے. آپ کو منیمم اس نے بارے اس گل پھر بھی کرساں. ایتھے ایک نکا جا وقفہ کنساں. ناظرین, وقفے صبح ایک بار پھر تساں خدمت وچ حاضر ہوساں. ساڈے نال رہیا وے.